ہائیڈروجن ایٹم ایک سادہ ترین ایٹم ہے، لیکن 125 سال پہلے تک اسے سمجھنا فزکس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ کوانٹم میکینکس کی آمد کے بعد ہی اسے پوری طرح سے سمجھا جا سکا۔ اس یونٹ میں سب سے پہلے ہائیڈروجن ایٹم کے اس نظریے پر غور کیا جائے گا جو نیلز بور نے سن 1913 میں پیش کیا تھا، مگر اس کو ہم صرف تصویروں کی حد تک سمجھنا چاہیں گے، اس لیے کہ اس میں اگرچہ بہت سچائیاں ہیں جیسا کہ ہم کوانٹم میکینکس سے بعد میں سیکھتے ہیں، لیکن بور کے نظریے میں بنیادی خامیاں ہیں، ان کی بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ اس کے بعد ہم کوانٹم میکینکس کا اطلاق کریں گے ہائیڈروجن ایٹم کے اوپر، مگر اس میں ہم صرف انسرٹنٹی پرنسپل استعمال کریں گے، جس سے ہمیں صرف اس کی سائز اور انرجی کا اندازہ مل سکتا ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم یا کسی بھی ایٹم کو سمجھنے کے لیے دراصل کوانٹم میکینکس یعنی کہ شروڈنگر ایکویشن حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیونکہ خاصی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، اس لیے ہم صرف ایل کو 0 رکھیں گے، مطلب یہ کہ اس میں کوئی اینگولر مومنٹم نہیں ہوگا اور صرف اسفیرکلی سیمیٹرک سولوشنز پر غور کیا جائے گا۔ جو دیگر سولوشنز ہیں، مطلب یہ کہ جہاں ایل کی کوئی سی بھی قیمت ہو سکتی ہے، ان کو اگلے لیکچر میں شامل کیا جائے گا۔ شروڈنگر ایکویشن کو ایک بہت سادہ شکل دی جا سکتی ہے، یہ ایک آرڈنری ڈیفرنشل ایکویشن بن جاتا ہے اور اسے پھر ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ جو حل نکلتے ہیں ان کے معنی ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ تو چلیے ہم 1913 سے قبل کے زمانے کی طرف جاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی روشنی کا منبع ہے، یہاں ایک بلب ہے جس کے اندر فیلیمنٹ ہے جو بہت گرم ہے، اور چونکہ یہ گرم ہے تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی ایک ڈفریکشن گریٹنگ کی طرف جاتی ہے جہاں یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے، یہاں سرخ، یہاں سبز، یہاں نیلا وغیرہ۔ تو یہاں پر اگر ایک سکرین رکھی جائے، اس سکرین کے اوپر ایک طرف سرخ ہوگا تو دوسری طرف نیلا، اور درمیان میں تمام رنگ ہوں گے۔ اسے کنٹینیوس اسپیکٹرم کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر تمام رنگ شامل ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی گرم گیس رکھی جائے، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ہر ایٹم روشنی خارج کرتا ہے اور یہ روشنی اسی ڈفریکشن گریٹنگ کی طرف بھیجی جاتی ہے، یہاں پہلے کی طرح یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے، مگر صرف چند رنگ دکھائی دیتے ہیں، ایک یہ وغیرہ۔ اسے ہم ایمیشن اسپیکٹرم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ روشنی کے رنگ جو یہ ایٹم خارج کرتے ہیں۔ ان ایٹموں کو ایکسائٹ کیا گیا تھا، ان کے پاس فاضل انرجی ہے، اور یہ فاضل انرجی پھر روشنی کی صورت میں نکلتی ہے، لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، صرف مخصوص انرجیز یہاں سے نکلتی ہیں۔ اب چلیے ہم وہی روشنی کا منبع رکھتے ہیں جو یہاں تھا، لیکن اب اس کے سامنے ہم کوئی گیس رکھتے ہیں، اور یہ گیس ٹھنڈی حالت میں ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایٹم کم سے کم انرجی رکھتا ہے۔ اب جو روشنی یہاں سے نکلتی ہے وہ ان ایٹموں میں سے گزرتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹم کچھ رنگ جذب کرتے ہیں، لہذا آپ کو یہاں پر تقریباً ساری یہ روشنیاں دکھائی دیں گی، سارے رنگ دکھائی دیں گے، ماں سوائے اس رنگ کے، اس کے وغیرہ وغیرہ۔ ہر عنصر پر یہ بات صادق آتی ہے، اور ہر عنصر کی اپنی ایک مخصوص پہچان ہے۔ ہائیڈروجن سے یہ اور ان رنگوں کی روشنی نکلتی ہے، جبکہ سوڈیم سے یہ 2 لائنیں نکلتی ہیں، ہیلیم، نیون، مرکری وغیرہ۔ یہاں رنگوں کی پیمائش ویو لینتھ سے کی جاتی ہے،
جو نینو میٹر میں یہاں دکھائے گئے ہیں۔ ہماری آنکھیں تقریباً 650 نینو میٹر سے لے کر 350 نینو میٹر تک دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں مختلف آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا کہ آخر صرف چند رنگوں کی روشنی کیوں جذب ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے۔ اس کی پہلی توجہ نیلز بور نے پیش کی تھی سن 1913 میں۔ اس کی وفات 1963 میں ہوئی۔ نیلز بور ڈنمارک کا بہت بڑا قومی ہیرو ہے۔ بور کے مطابق الیکٹرانز ایک مرکز کے گرد گھومتے ہیں اور وہ اس انداز میں گھومتے ہیں کہ جو ان سے لہر منسلک ہے وہ مکمل ہے۔ اس سے اینگولر مومنٹم کوانٹائز ہوتا ہے اور اس سے مختلف آربٹس بنتے ہیں۔ بور کے اس نظریے میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ماڈل میں الیکٹرانز ایک مستقل رفتار سے کسی مدار میں گھومتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ بور نے مزید یہ کہا کہ یہ الیکٹرانز مختلف فاصلوں پر واقع ہیں، یعنی کہ مرکز سے الیکٹران کے فاصلے مختلف ہیں، کچھ دور ہیں کچھ نزدیک ہیں، اور یہ کہ الیکٹرانز کسی ایک مدار سے دوسرے مدار تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مخصوص رنگوں کی روشنی کسی ایٹم سے خارج ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب یہ الیکٹران اس آربٹ سے اس آربٹ تک جاتا ہے تو جتنا ان کے درمیان انرجی کا فرق ہے وہ ایک فوٹون کی صورت میں اس ایٹم سے خارج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مخصوص رنگوں کی روشنی ایٹم جذب کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک خاص رنگ کا فوٹون یا خاص رنگ کی روشنی اس الیکٹران سے ٹکراتی ہے اور اسے اس آربٹ سے اس آربٹ میں پہنچاتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے اگر یہ الیکٹران حرکت میں ہو، مطلب یہ کہ اگر اس کے گرد چکر لگا رہا ہو تو پھر اس سمت سینٹریفیوگل فورس ہوگی جس کی مقدار mv²/r ہے، تو دوسری طرف جو کشش اسے مرکز کی طرف کھینچتی ہے وہ e²/r² ہے، اور یہ جب برابر ہوں گے تو یہ مدار میں گھومتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ گھوم نہ رہا ہو، مطلب یہ کہ اس کا اینگولر مومنٹم 0 ہو، تو اس صورت میں کوئی سینٹریفیوگل فورس تو ہوگی نہیں۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ آخر یہ الیکٹران مرکز کی طرف گر کیوں نہیں جاتا؟ ہائیڈروجن ایٹم ختم کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں انسرٹنٹی پرنسپل کے استعمال سے ملے گا۔ تو یہ ہائیڈروجن ایٹم ہے، یہاں پروٹون ہے، ادھر الیکٹران، مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ الیکٹران اس کے گرد گھوم رہا ہے، یہ اس کے گرد چکر نہیں کاٹ رہا ہے، یہ L=0، اینگولر مومنٹم 0 کی حالت میں ہے۔ چلیے ہم پروٹون اور الیکٹران کے درمیان فاصلے کو R کہیں گے۔ اب اس کی جو کل توانائی ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کائنیٹک انرجی حرکی توانائی ہے اور ایک پوٹینشیل انرجی ہے۔ کائنیٹک انرجی p²/2m ہے، m الیکٹران کا ماس ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ پروٹون اتنا بھاری ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، صرف یہ الیکٹران حرکت کرتا ہے اور یہ صرف اس سمت حرکت کرتا ہے، ریڈیل ڈائریکشن میں۔ لہذا یہاں پر اگرچہ ایک ویکٹر لگا ہے لیکن یہ ویکٹر صرف اس سمت ہے۔ تو چلیے یہ 2 حصے ہیں، کائنیٹک اور پوٹینشیل۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ پوٹینشیل انرجی منفی قیمت رکھتی ہے، اس لیے کہ ایک کا چارج مثبت ہے تو دوسرے کا منفی ہے۔ بعض کتابوں میں اسے یوں لکھا جاتا ہے، وہاں MKS یونٹس استعمال ہوتے ہیں،
تو فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ای اسکوائرڈ ہے، یہاں پر ای اسکوائرڈ بٹا 4πε0 ہے۔ مجھے یہ یونٹس پسند نہیں ہیں، لہٰذا میں ان کو غائب کر دیتا ہوں، لیکن جس نتیجے پر ہم آخر کار پہنچیں گے یونٹس کے انتخاب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو چلیے اب ہم انسرٹنٹی پرنسپل کا اطلاق کرتے ہیں ہائیڈروجن ایٹم کے اوپر۔ ڈیلٹا ایکس کو میں آر کے برابر کروں گا، مطلب یہ کہ پروٹون اور الیکٹران کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں غیر یقینیت کی مقدار آر کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ڈیلٹا ایکس آر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیلٹا پی ایچ بار پلینکس کانسٹنٹ بٹا آر ہے۔ یہاں تو مومنٹم کی غیر یقینیت ہے، انسرٹنٹی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ مومنٹم کے مقدار سے زیادہ دور نہیں ہوگی۔ تو چلیے اب ہم انرجی کا حساب لگاتے ہیں۔ انرجی بنتی ہے کائنیٹک انرجی جو کہ پی کا مربع بٹا 2m ہے، تو یہ 1/r² بنا، اور یہ اس کی پوٹینشیل انرجی ہے۔ اس کو ہم یہ شکل بھی دے سکتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک منفی یہ چیز ہے، جب آر بڑھ جائے گا تو اس صورت میں یہ منفی قیمت رکھے گا، لیکن اگر آر چھوٹا ہوا تو یہ مثبت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مقابلہ ہے، وہ مقابلہ کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کے درمیان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انرجی ای آف آر کم سے کم کب ہوگی، اور آر کی کون سی وہ قیمت ہے جس کے اوپر ای اس ویلیو پر آئے گی۔ اسے معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا ڈیریویٹو 0 کے برابر کر دیں گے۔ تو 0 برابر ہے، چلیے اس کو ڈیفرینشیٹ کیجئے، تو آر طاقت -2 سے یہ 2 کٹ جائے گا، تو 0 برابر ہے اس کے ڈیریویٹو کے، اور پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کیجئے تو اس سے ای کا مربع بٹا آر کا مربع ملے گا۔ ان دونوں کو 0 کے برابر ٹھہرائیں، اور یہاں سے آر کی وہ قیمت نکلتی ہے جس پر ای کی سب سے کم قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے۔ اس خاص قیمت کو بور ریڈیس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک فارمولا ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایچ بار کو بہت چھوٹا کر دیا، ویسے تو ایچ بار ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ہم ایچ بار کو 0 کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں A0 0 ہو جائے گا، یعنی کہ یہ الیکٹران پروٹون کے ساتھ جڑ جائے گا اور ہائیڈروجن ایٹم واقعی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہائیڈروجن ایٹم قائم و دائم اسی لیے رہ سکا کہ مقابلہ تھا پوزیشن اور مومنٹم میں۔ جیسے جیسے آپ فاصلہ کم کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے مومنٹم بڑھتا جاتا ہے، اور ایک توازن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب آر کی قیمت اتنی ہو۔ اب اگر ہم چاہیں تو ایچ بار، ایم اور ای کی قیمتیں اس فارمولے میں ڈال سکتے ہیں، تو بور ریڈیس کی قیمت نکلتی ہے 0.5 10 طاقت -10 میٹر۔ ہم اسے ہائیڈروجن ایٹم کے سائز سے منسوب کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں درست کیوں ہے، مگر یہاں تو ہم نے صرف اندازہ لگانے کی غرض سے یہ انسرٹنٹی پرنسپل استعمال کیا تھا۔ اب چلیے اگر آر کی ہم یہ قیمت ڈالیں ای کی اس فارمولے میں، تو پھر ہائیڈروجن ایٹم کی انرجی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ یہ ہے E² بٹا 2a0، اور اس میں اگر آپ بور ریڈیس ڈالیں اور ای کی قیمت ڈالیں تو اس انرجی کی قیمت بنتی ہے 1 ریڈبرگ کے برابر۔ ریڈبرگ کی علامت آر ہے، اور آر اسے کہتے ہیں ای کا مربع بٹا 2a0۔ ای اور a0 کی قیمتیں ڈال کر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی قیمت
منفی 13.6 الیکٹران وولٹ ہے۔ یہ منفی علامت کیوں؟ اس لیے کہ الیکٹران کو پروٹون سے علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں 13.6 الیکٹران وولٹس کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ مجھے یا آپ کو اس الیکٹران کو آزاد کرنے کے لیے کم از کم اتنی انرجی چاہیے ہوگی۔ ہاں، اگر اس سے زیادہ انرجی دیں تو پھر یہ الیکٹران مزید کائنیٹک انرجی لے کر باہر نکلے گا، لیکن اس سے کم انرجی اگر اسے دی جائے تو پھر یہ الیکٹران اس ایٹم کے اندر ہی پھنسا رہے گا۔ اب حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف ایک اندازہ چاہتے ہیں، مگر یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ قیمت اور یہ قیمت، مطلب یہ کہ ہائیڈروجن ایٹم کا سائز اور ہائیڈروجن ایٹم کی انرجی بالکل ٹھیک قیمت رکھتی ہے، اور یہی ہم دیکھیں گے جب ہم شروڈنگر ایکویشن حل کریں گے۔ اب اصل کوانٹم میکینکس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہمیں ہائیڈروجن ایٹم کی شروڈنگر ایکویشن حل کرنا ہوگی۔ پہلے کی طرح یہ پروٹون اور یہ الیکٹران ہیں، درمیان کا فاصلہ r ہے۔ اب ہمیں ہیملٹونین لکھنا ہوگا، اور ہیملٹونین پہلے کی طرح کائنیٹک انرجی جمع پوٹینشیل انرجی ہے، مگر یہاں پر یہ آپریٹر ہیں۔ اب چلیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ویکٹر آپریٹر ہے، اور یہاں جب P کو ہم h⁻I گریڈینٹ لکھتے ہیں تو وہاں سے یہ لاپلاسین بنتا ہے۔ لاپلاسین یا ڈیل اسکوئرڈ جب کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے۔ یہاں پر کارٹیزین کوآرڈینیٹس استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ایک سیمیٹری ہے، اسفیریکل سیمیٹری ہے۔ چنانچہ ادھر پولر کوآرڈینیٹس کا استعمال زیادہ موزوں ہے، تو ہم x کو لکھیں گے r کوسائن فائی سائن تھیٹا، y برابر r سائن فائی سائن تھیٹا، اور z r کوسائن تھیٹا ہے۔ اگر اس کا اور اس کا مربع لیا جائے تو یہ r کے مربع کے برابر ہے۔ پولر کوآرڈینیٹس میں ڈیل اسکوئرڈ یا لاپلاسین کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ جس میں صرف d/dr ہے، یعنی کہ ڈیریویٹو وتھ ریسپیکٹ ٹو r۔ پھر 2 مزید ٹرمیں ہیں، ایک جس کا انحصار d/d تھیٹا پر ہے اور دوسرا d/d فائی پر ہے۔ شروڈنگر ایکویشن یہ ہے h psi برابر e psi۔ یہاں psi کا انحصار r، تھیٹا اور فائی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر اینگولر مومنٹم نہ ہو تو psi کا انحصار صرف r کے اوپر ہوگا، تھیٹا اور فائی پر نہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم اس لیکچر میں صرف L=0 کے سولوشنز کو دیکھیں گے۔ اب اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر psi کا انحصار تھیٹا پر نہ ہو تو پھر d psi/d تھیٹا 0 ہوگا، اور اسی طرح اگر psi فائی پر نہ ڈیپینڈ کرتا ہو تو پھر d psi/d فائی بھی 0 ہوگا۔ اب یہاں پر میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ ہم صرف psi کو psi ایز اے فنکشن آف r لے رہے ہیں۔ اب psi کو میں تھوڑی سی مختلف شکل دوں گا، اسے u/r لکھا جائے گا۔ ہمیں u معلوم کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر u معلوم ہو تو اس سے ہم psi حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اس r سے میں نے کیوں تقسیم کیا، یہ بات بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ اب ہم ڈیل اسکوئرڈ اس psi کے اوپر لگائیں گے، تو ڈیل اسکوئرڈ جب psi کے اوپر لگتا ہے، صرف یہ ٹرمیں اس پر عمل کریں گی۔
انہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈیل اسکوائرڈ سائے برابر ہوا ان دو ڈیریویٹوز کے، تو ڈی بائی ڈی آر یہاں سائے کے اوپر عمل کر رہا ہے، جس سے ہمیں دو ٹرمیں ملیں گی۔ ایک ٹرم ڈی بائی ڈی آر یو، جسے میں نے یو پرائم کہا ہے، بس یہ چھوٹا کرنے کی خاطر میں نے یو پرائم کو یوں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک ٹرم یو پرائم بٹا آر ملی، اور پھر جب ہم ایک بٹا آر کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں یہ دوسری ٹرم ملتی ہے۔ یہ منفی علامت نوٹ کیجئے۔ اب چلیے ہم آر اسکوائرڈ سے ضرب دیتے ہیں، تو یہاں پر آر یو پرائم ہوگا اور یہاں پر صرف یو ہوگا۔ چنانچہ جب ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا تو ہمیں اس سادہ سی چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ اس میں ویسے تو 3 ٹرمیں ہیں لیکن 2 آپس میں کٹ جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ اگر ڈی بائی ڈی آر آر پر عمل کرے گا تو یو پرائم ملے گا، لیکن ڈی بائی ڈی آر یو پر عمل کرتے ہوئے یو پرائم دیتا ہے۔ وہ 2 ٹرمیں کٹ گئیں، صرف آر یو ڈبل پرائم رہ جائے گا، اسے آر کے مربع سے تقسیم کرنا ہے، چنانچہ یو ڈبل پرائم بٹا آر رہے گا۔ یو ڈبل پرائم کا مطلب ہے کہ یہاں پر 2 دفعہ ڈفرینسیشن ہوگی آر کے حساب سے۔ تو اب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شکل اگر سائے کو دی جائے تو پھر ڈیل اسکوائرڈ سائے قدرے آسان ہو جاتا ہے، سادہ ہو جاتا ہے۔ اب چلیے آگے ہم نکلتے ہیں۔ یہ شروڈنگر ایکویشن ہے ایچ سائے برابر ای سائے، اور پھر یہ شروڈنگر ایکویشن ایک سادہ ڈفرینشیل ایکویشن کی شکل میں اب ہمارے سامنے آئی۔ اسے ہم مزید صاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم 2m بٹا ایچ بار اسکوائرڈ سے ضرب دیں تو یہ ایک اور بہتر شکل میں آ جاتی ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ ڈیریویٹو ہے اور بس باقی فنکشن ہے، یو ادھر ہے اور یو ادھر ہے۔ اگرچہ یہ بہتر شکل ہے لیکن اسے ہم اور بہتر کر سکتے ہیں۔ آخر ایک ڈفرینشیل ایکویشن کو ممکنہ حد تک سمپلیفائی کرنا چاہیے اس سے قبل کہ آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ایکویشن میں نے اب اس سلائیڈ کے اوپر منتقل کی ہے۔ اب ادھر دیکھیں کہ ہم اسے مزید صاف کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کی خاطر ہم آر کو A0x کے برابر کر دیں گے۔ A0 بور ریڈیس ہے۔ بور ریڈیس یہ ہے جیسا کہ آپ کو اب یاد ہو چکا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ کہ x کے اب کوئی ڈائمینشن نہیں رہیں گے۔ یہ دیکھیں کہ r کے ڈائمینشن لمبائی کے ہیں، لینتھ کے ہیں، اور بور ریڈیس یہ بھی تو ایک لینتھ ہے، چنانچہ x کا کوئی ڈائمینشن نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے u ڈبل پرائم جس کے معنی ہیں d2 بائی ڈی آر اسکوائرڈ، جب r کو اس کے برابر کر دیا جائے گا تو یہاں A0 کا مربع آئے گا، تو ادھر d2 dx اسکوائرڈ آ گیا۔ اب چلیے u ڈبل پرائم کو اس کے اندر ڈالیں، تھوڑا سا اس پر کام کریں تو اس کی شکل یہ بنتی ہے۔ اب ڈیریویٹو x کے حساب سے ہے، r کے حساب سے نہیں ہے۔ ایکویشن کی دوسری طرف یہ چیز آ گئی، اور اس کو بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا، ای اسکوائرڈ بٹا 2a0، یہ تو ریڈبرگ ہے۔ چنانچہ یہ ایکویشن پھر اس شکل میں آ گئی، اور یہاں صرف ایپسیلون ہے، ایپسیلون جو ای بٹا آر کے برابر ہے۔ یہاں ایپسیلون اگرچہ ایک انرجی ہے لیکن اس کے یونٹس ریڈبرگ کے ہیں۔ اب یہ ہائیڈروجن ایٹم کی سادہ ترین شکل بنتی ہے، اور اس سے اب ہمیں حل کرنا ہوگا۔ مگر یہ حل کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک باضابطہ طریقہ ہے جو پاور سیریز میتھڈ کہلاتا ہے، اور جب آپ ڈفرینشیل ایکویشنز کا کورس پڑھتے ہیں تو وہاں آپ یہ سیکھتے ہیں، لیکن
میں آپ کو ایک متبادل رستہ دکھاتا ہوں. اس متبادل رستے میں ہم اس کے سولوشن کا تکا لگاتے ہیں، اسے گیس کرتے ہیں، اور یہ ایک بالکل جائز طریقہ ہے، اس لیے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا حل آپ اگر کسی بھی طریقے سے نکال لیں تو بس وہ کافی ہے. کسی اور طریقے سے نکالا تو وہی سولوشن آپ کو ملے گا اور کوئی نہیں. لہذا حل کرنے کی خاطر ہم یہ گیس بنائیں گے، یو آف ایکس ایکس ای طاقت منفی الفا ایکس. ہمیں نہیں پتا کہ الفا کیا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعی اس سے اس ایکویشن کی سولوشن نکلے گی کہ نہیں. لیکن چلیے ہم لگا کر دیکھتے ہیں. تو ہمیں ڈی ٹو یو ڈی ایکس اسکوائرڈ چاہیے. سب سے پہلے ہم ڈی یو بائی ڈی ایکس نکالیں گے جو کہ یہ ہے. تو ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کرنے سے سب سے پہلے یہ ایکس ختم ہو جائے گا، یہ رہ جائے گا. پھر آپ ای ٹو دا مائنس الفا ایکس کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو وہاں سے منفی الفا ملے گا، اور یہ ویسے ہی ہے. ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کیجئے. تو اب اس یو ڈبل پرائم کو ہم یہاں پر ڈالیں گے. اس کو یہاں پر ڈالنے سے پھر یہ ایکویژن یہ بن جاتی ہے، الفا اسکوائرڈ ایکس مائنس 2 الفا پلس 2، اور دونوں طرف یہ ای طاقت منفی الفا ایکس ہے، یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا. چنانچہ ہم اب دونوں طرف ایکس کی طاقتوں کو برابر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر صرف ایکس ہے، ایکس طاقت صفر نہیں ہے. لہذا منفی 2 الفا جمع 2 صفر کے برابر ہونا چاہیے. تو یہ ایکس پاور 0 کا کوئیفیشنٹ ہے. یہاں سے ہمیں الفا 1 ملتا ہے. اور اب الفا اسکوائرڈ اور ایپسیلون کو برابر کر لیں تو پھر وہاں سے ایپسیلون کی قیمت نکل آتی ہے منفی 1. لہذا ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تکا جو ہم نے لگایا تھا دراصل اس کا سولوشن ہے. اب یہاں الفا کی قیمت ڈال دیجئے، یعنی کہ 1. اس سے پھر سائے یہ بنتا ہے، میں نے یہاں ایکس کی جگہ آر بٹا اے ناٹ لکھا ہے، اور ادھر دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ای بنا منفی آر، کیونکہ ایپسیلون منفی 1 ہے. ادھر میں نے 1 اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ پہلا سولوشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی سولوشن ہوں گے. تو چلیے مختصر یہ کہ ہم نے ایچ سائے برابر ای سائے کو حل کر لیا ہے. اس کا ایک سولوشن سائے 1 نکلا جو ای طاقت منفی آر بٹا اے ناٹ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ انرجی آئگن ویلیو بھی نکل آئی. اس کی قیمت منفی آر ہے، آر ریڈبرگ ہے، جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور جس کی قیمت 13.6 الیکٹران وولٹ ہے. اب ہمیں اسے سمجھنا ہوگا. یہ بات تو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ E1 منفی قیمت کیوں رکھتا ہے. وہ اس لیے کہ اس پروٹون اور الیکٹران کے درمیان جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ منفی ہے. اس کا چارج مثبت ہے، اس کا منفی ہے، چنانچہ ان کی انرجی منفی ای طاقت 2 بٹا آر ہے. جیسے جیسے آر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ پوٹینشیل انرجی صفر کے نزدیک پہنچتی ہے. گویا کہ جب الیکٹران پروٹون سے بہت دور ہوتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی صفر کے نزدیک پہنچ جاتی ہے. E1 منفی قیمت رکھتا ہے اس لیے کہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس الیکٹران کو پروٹون سے چھڑوانے کے لیے. اس کام کی مقدار 13.6 الیکٹران وولٹ ہے، اور اسے آئنائزیشن انرجی کہتے ہیں، گراؤنڈ سٹیٹ آئنائزیشن انرجی. ایک اور بات، کوانٹم میکینکس کے بقول کسی الیکٹران کو ایک چھوٹے حجم ڈی وی میں
पाने की प्रोबेबिलिटी साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर डीवी है। तो जहां साई बड़ा होगा वहां ये प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। डीवी को आप dx, dy, dz लिख सकते हैं। इसको मुख्तसर करके d3r भी लिखा जाता है। अगर हम तमाम x, y, z के ऊपर इंटीग्रेट करें, यानी कि dv पर इंटीग्रेट करें, तो फिर साई के मुरब्बे या साई के मैग्नीट्यूड के मुरब्बे का इंटीग्रल 1 के बराबर होना चाहिए। क्या ये इस साई के लिए दुरुस्त है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें डीवी को इस शक्ल में लिखना होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर ये कुर्रा समझा जाए तो इसका रकबा 4πr² है, और अगर एक दूसरा कुर्रा जो dr के फासले पर हो, यानी कि यहां dr इतना सा है, तो इन दो कुर्रों के दरमियान जो हुज्म है उसकी कीमत 4πr² dr होगी। चुनाचे हमें ये इंटीग्रल हल करना है। d3r साई के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, जो कि फिर इसके बराबर हुआ। 4π को मैंने बाहर निकाल लिया है। हमें ये इंटीग्रल हल करना है, इसलिए कि r सिफर से लेकर आगे की तरफ निकलता है, इन्फिनिटी की तरफ निकलता है। चलिए इस साई की जगह पर हम ये डाल लेते हैं, तो इधर e-2r आ जाएगा। ये इंटीग्रल तो बाआसानी हल हो जाता है। इसकी कीमत πa0 ताकत 3 है। ये 1 के बराबर तो न हुआ, मगर इसको ठीक करना तो कोई मसला है नहीं। अगर हमने इसके स्क्वायर रूट से तकसीम किया तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। अब ये देख लीजिए कि अगर मैं इसको किसी भी अदद से ज़रब दूं तो श्रोडिंगर इक्वेशन का वो भी सॉल्यूशन होगा, इसलिए कि यहां पर अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट इसके सामने भी होगा और इसके सामने भी होगा। वो कांस्टेंट इधर भी है, इधर भी है, और वो आपस में कट जाते हैं। चुनाचे ये सही नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, पहला वेव फंक्शन है। इसकी शक्ल यूं बनती है। एक्सपोनेंशियल तो आर्गुमेंट के साथ घटता जाता है। ये देखें कि जब r a0 के बराबर होगा तो ये e ताकत -1 होगा, यानी कि 1/e होगा, जो कि तकरीबन 1/3 के बराबर है। और यही चीज आपको इधर दिखाई देती है। यहां r 1 है और इसकी कीमत पहले से, यानी कि इधर से इसकी तकरीबन 1/3 होके रह गई है। इस वेव फंक्शन को देखते हुए यह गुमान होता है कि इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा 0 पर होगी, मतलब यह कि r = 0 पर होगी। मगर यह बात गलत है, इसलिए कि हमें असल में r के मुरब्बे से ज़रब देना होगा साई ताकत 2 को। अब कुछ सवालात और उनके जवाबात। मैं सारे जवाब नहीं दूंगा, कुछ कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी, इसलिए कि इतना वक्त नहीं है इस लेक्चर में कि मैं हर चीज कर सकूं। और वैसे भी बहुत बेहतर होता है कि स्टूडेंट खुद अपने तौर पर सवालात हल करे। पहला सवाल ये कि जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमने हासिल किया था, r की किस कीमत पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है? यह सवाल मेरे पिछले सवाल से मुंसलिक है, जहां मैंने आपसे ही पूछा था कि क्या r = 0 पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों नहीं होगी। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को r फासले पर पाने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है, P ऑफ r बराबर है 4πr² साई ताकत 2। अब साई
ہم جان چکے ہیں یہ ای طاقت منفی آر بٹا اے ناٹ ہے، یہ جو پچھلی سلائیڈ کے اوپر تھا، اور آگے نارملائزیشن کانسٹنٹ بھی ہے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال سائے کو آپ یہاں پر ڈالیں اور اس سے پھر پی نکلتا ہے۔ اب پی جہاں سب سے زیادہ قیمت رکھے گا، اپنی میکسیمم رکھے گا، تو وہاں ڈی پی ڈی آر صفر ہوگا۔ یہ ڈفرینسیشن کر کے دیکھیں، اور اگر آپ نے ڈفرینسیشن ٹھیک کی ہے تو پھر ادھر سے یہ نتیجہ نکلے گا آر برابر اے ناٹ۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات نکلی کہ جب آر ٹھیک اے ناٹ کے برابر ہوتا ہے تب پی آف آر کا میکسیمم ہوتا ہے، یعنی کہ الیکٹران کو پانے کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اے ناٹ ہائیڈروجن ایٹم کا نصف قطر ہے۔ اگلا سوال، الیکٹران کی اوسطاً پوٹینشیل انرجی کتنی بنتی ہے؟ اب کوانٹم میکینکس کے رولز کے مطابق ایوریج پوٹینشیل انرجی یا کسی بھی آپریٹر کا ایوریج آپ یوں نکالتے ہیں، ایک طرف سائے اسٹار ہوگا، دوسری طرف سائے، اور درمیان میں آپریٹر۔ پوٹینشیل انرجی آپریٹر تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں صرف یہ انٹیگرل حل کرنا ہوگا۔ سائے کی جگہ سائے 1 جو پچھلے سلائیڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں یہاں ڈالیں اور یہاں ڈالیں، لہٰذا ادھر ہمیں صرف یہ انٹیگرل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ d3r کو میں نے 4 پائے آر اسکوائر ڈی آر لکھا ہوا ہے، اور آر صفر سے انفینٹی تک چلتا ہے۔ سائے ڈال دیجئے، انٹیگرل حل کریں، اور یہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ پھر منفی ای کا مربع بٹا اے زیرو بنتا ہے۔ اب اسے ہم ایوریج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آر کی قیمت آخر صفر سے لے کر انفینٹی تک ہو سکتی ہے، چنانچہ پوٹینشیل انرجی کہیں کم ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی، لیکن اوسطاً اس کی قیمت اتنی ہوگی۔ اب یہی سوال ہم کائنیٹک انرجی کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ الیکٹران کی ایوریج کائنیٹک انرجی کتنی بنی۔ اس کا حل پھر یہ نکلے گا، آپ سائے اسٹار کے بیچ میں کائنیٹک انرجی آپریٹر ڈالیں جو کہ یہ ہے، اور ڈیل اسکوائرڈ یا لاپلاسین میں یاد رہے کہ 2 طرح کی ٹرمیں ہیں، ایک جس میں ڈی بائی ڈی آر آتا ہے اور دوسرا جس میں ڈی بائی ڈی تھیٹا یا ڈی بائی ڈی فائی آتا ہے۔ ڈی بائی ڈی تھیٹا یا ڈی بائی ڈی فائی سائے پر عمل کر کے صفر دیتا ہے، تو یہاں پر آپ کو صرف 1/r اسکوائر ڈی بائی ڈی آر اسکوائر ڈی بائی ڈی آر ڈالنا ہوگا، وہ جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا۔ تو بس یہ انٹیگرل حل کیجئے، اور اگر آپ نے حل ٹھیک طرح سے کیا تو اس کا جواب پھر یہ نکلے گا۔ اب نوٹ کریں کہ اگر ہم کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کو جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں، اس کا جواب پھر یہ بنا منفی آر، یعنی کہ جو ایوریج انرجی بنی وہ ایوریج کائنیٹک انرجی جمع ایوریج پوٹینشیل انرجی کے بنی۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مثبت ہے، جیسا کہ ہم جانتے تھے کہ حرکی توانائی مثبت ہوتی ہے، اور یہ منفی ہے، یہ زیادہ منفی ہے، یہ کم مثبت ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو ان کی جمع ہے وہ منفی آر کے برابر بنی۔ یہ ساری باتیں گراؤنڈ سٹیٹ کے حوالے سے کی گئی تھیں، لیکن ہائیڈروجن ایٹم کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے سٹیٹس ہیں جنہیں ہم ایکسائٹڈ سٹیٹس کہتے ہیں، جن کی انرجی گراؤنڈ سٹیٹ انرجی سے زیادہ ہوگی۔ تو چلیے وہی ایکویشن ہم دیکھتے ہیں، ایچ سائے برابر ای سائے، جس کو پھر صاف کر کے اس شکل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ سولوشن تو نکال لیا تھا، ایکس ای طاقت منفی ایکس،
اور یہاں ایپسیلون -1 کے برابر نکلا تھا. مگر اب چلیے ہم دوسرے سولوشنز کی طرف چلتے ہیں. سوال یہی ہوگا انہیں کیسے تلاش کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہوگا، ہم u(x) کو اس شکل میں لکھیں گے a1x جمع a2x اسکوائرڈ جمع a3x کیوبڈ وغیرہ، اور یہ ای طاقت -α(x) باہر ہوگا. اگر ہم u کو پھر اس ایکویشن میں ڈالیں تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. یہ تمام ٹرمیں ڈفرینشیٹ کرنی ہوں گی. اس کے بعد پھر اس طرف جو x کی طاقتیں ہیں اور اس طرف جو x کی طاقتیں ہیں ان کے کویفیشنٹس کو برابر کرنا ہوگا. اس طرح سے ہمیں a1 a2 وغیرہ ملے گا اور ساتھ ساتھ الفا بھی ملے گا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ حاصل ہو چکا ہوگا، میرا مطلب یہ a1 a2 a3 وغیرہ، تو پھر ہم اسے نارملائز بھی کر سکیں گے. نارملائزیشن سے مطلب یہ کہ اس انٹیگرل کو 1 کے برابر کرنا ہوگا. جو نتائج برآمد ہوتے ہیں اب میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تو ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اگر صرف پہلی ٹرم رکھی جائے یعنی کہ x ای طاقت -α(x) تو یہاں سے الفا 1 بنتا ہے، یعنی کہ ہمیں پھر یہ چیز ملتی ہے r/a0. اس کو ہم نے پلاٹ بھی کر دیا تھا. اسے 1s آربیٹل کہا جاتا ہے. 1 اس لیے کہ یہ پہلا سولوشن ہے، وہ سولوشن جس کی انرجی سب سے کم ہے. پھر یہ s لیجئے. s کے معنی ہے کہ کوئی آربیٹل اینگولر مومنٹم نہیں ہے. ہم جتنے بھی سولوشنز نکالیں گے وہ سب L=0 کے لیے ہوں گے. دوسرے سولوشن پر چلتے ہیں. اب یہاں پر a1 اور a2 کو نان زیرو رکھا جائے گا، البتہ a3 a4 a5 وہ سارے زیرو کر دیے جائیں گے. تو اگر ہم خالی a1x جمع a2x اسکوائرڈ ای طاقت -α(x) کو اس ایکویشن میں ڈالیں اور جو x کی طاقتیں ہیں اس طرف اور اس طرف، ان کے کویفیشنٹس کو اگر برابر کر دیا جائے تو پھر a1 اور a2 بھی نکل آتے ہیں اور ساتھ ساتھ الفا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہاں سیکنڈ ویو فنکشن ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی شکل کچھ ملتی جلتی ہے. ای طاقت -r/a0 کی بجائے ای طاقت r/2a0 ہے. تو یہ 2 ادھر ہے اور یہ ادھر ہے. اس میں اور اس میں ایک بڑا فرق ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ جب r 2a0 کے برابر ہوگا تو یہ 0 ہو جائے گا، گویا کہ psi2 کا کہیں پر ایک 0 پوائنٹ ہے جسے نوڈ کہتے ہیں. اس کی شکل یہ بنتی ہے. تو اس جگہ پر r برابر 2a0 کے اوپر یہ ویو فنکشن 0 ہو جاتا اور پھر یہ آہستہ آہستہ گھٹتا ہوا 0 کی طرف چلا جاتا ہے. تیسرا سولوشن نکالنے کے لیے ہم a1 a2 a3 تینوں کو نان زیرو رکھیں گے. چنانچہ یہ پھر ای طاقت -α(x) کو ضرب دے گا. اسے ہم یہاں ڈالیں گے، 2 دفعہ ڈفرینشیٹ کریں گے. u وہی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. پھر دونوں طرف کویفیشنٹس کو میچ کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. جو E3 کی قیمت ہے وہ r/3 طاقت 2 ہے، یعنی کہ r/9 ہے. ویو فنکشن بھی نکل آیا. یہ پہلے کے مقابلے میں یعنی کہ اس کے اور اس کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہے. یہ 2 جگہوں پر 0 ہو جاتا ہے، ادھر اور ادھر، گویا کہ اس کے 2 نوڈ ہیں. ہم اس طریقے سے تمام سولوشنز حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ویو فنکشنز
زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے، مگر جو انرجیز ہیں وہ اس سادہ شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہائیڈروجن ایٹم کی سب سے کم انرجی والی سٹیٹ وہ ہے جس میں n 1 ہے، اور اگر آپ n کو بڑھاتے چلے جائیں تو یہ E 0 کے برابر پہنچ جائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم کی سٹیٹس لاتعداد ہیں۔ اس لیکچر کے اختتام پہ میں آپ کو پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس لیکچر میں صرف L = 0 یعنی کہ زیرو اینگولر مومنٹم کے لیے ہائیڈروجن ایٹم کو حل کیا ہے۔ L ≠ 0 کو حل کرنا باقی ہے۔ یہ اگلے لیکچر کا موضوع ہوگا۔